العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لإظلام؟ أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں معز الدین عثمانی نظامی مرکزی ازہری آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں علم صرف کو لے کر۔ چوتھا درس، جس کی پہلی قسط ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں ہم نے جانا تھا مجرد اور مزید کے تعلق سے ابتدائی چیزیں کہ حروف اصلیہ کیا ہیں، حروف زائدہ کیا ہیں۔ اسی طرح سے افعال مجردہ اور ان کے اوزان ہم نے جانے تھے، افعال مزید کے ہاں اور ان کے اوزان جانے تھے۔ اسی طرح سے آج ہم دوسری قسط میں جانیں گے کہ اسماء مجردہ کیا ہیں اور ان کے اوزان کیا ہوں گے، اور اسی طرح سے ہم گفتگو کریں گے اسماء مزید کی ہاں کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اسم مجرد کسے کہتے ہیں۔ اسم مجرد جو کہ نام سے ظاہر ہے کہ خالی ہوتا ہے کس سے، یعنی خالی ہوتا ہے حروف زائدہ سے، یعنی محض اس کے اندر حروف اصلیہ ہوتے ہیں، لہٰذا اسم مجرد وہ اسم ہے جس کی تکوین صرف اور صرف حروف اصلیہ سے ہوئی ہو۔ اسم مجرد یا تو ثلاثی ہوگا، یا تو رباعی ہوگا، یا تو خماسی ہوگا، سداسی اور سباعی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں ثلاثی مجرد کے اوزان دیکھ لیتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے، اس طور پر کہ 3 حرفوں میں سے پہلا حرف، اس پر 3 حرکتیں آ سکتی ہیں، فتحہ، ضمہ اور کسرہ، اور دوسرے حرف پر 4 حالتیں طاری ہو سکتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ اور چوتھی حالت سکون کی۔ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم جب حرف اول پر فتحہ لاتے ہیں تو کون کون سے اوزان بنتے ہیں۔ جب حرف اول پر ہم فتحہ لائیں گے اور حرف ثانی پر بھی فتحہ ہو تو وزن بنتا ہے فعل، جیسے کہ فرس۔ اسی طرح سے جب حرف اول پر فتحہ ہو اور حرف ثانی پر ضمہ آ جائے تو وزن بنتا ہے فعل، جیسے کہ عبد۔ اور اگر حرف اول پر فتحہ ہو اور حرف ثانی پر کسرہ آ جائے تو وزن بنتا ہے فعل، جیسے کہ کبد۔ اور اگر حرف اول پر فتحہ ہو اور حرف ثانی پر سکون طاری ہو جائے تو وزن بنتا ہے فعل، جیسے کہ کلب۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر حرف اول پر ضمہ ہو اور حرف ثانی پر چاروں حالتیں طاری ہوں تو کون سے اوزان بنتے ہیں۔ تو اگر حرف اول پر ضمہ ہوگا اور حرف ثانی پر فتحہ ہو تو وزن بنتا ہے فعل، جیسے کہ سرد۔ اور اگر حرف ثانی پر ضمہ ہو تو وزن بنتا ہے فعل، جیسے کہ عنق۔ اور اگر حرف ثانی پر کسرہ ہو تو وزن بنتا ہے فعل، جیسے کہ دؤل۔ اور اگر حرف ثانی پر ساکن طاری ہو تو اس کا وزن ہو جاتا ہے فعل، جیسے کہ قفل۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر حرف اول پر کسرہ ہو پھر حرف ثانی پر چاروں حالتیں طاری ہوں تو وزن کیا بنے گا۔ حرف اول پر کسرہ ہو، حرف ثانی پر فتحہ ہو تو وزن بنے گا فعل، جیسے کہ عنب۔ اور اگر حرف اول پر کسرہ ہو اور حرف ثانی پر ضمہ طاری ہو تو اس کا وزن بنے گا فعل، جیسے کہ حبک۔ اور اگر حرف اول پر کسرہ ہو اور حرف ثانی پر بھی کسرہ ہو تو وزن بنے گا فعل، جیسے کہ ابل۔ اور اگر حرف اول پر کسرہ ہو اور حرف ثانی پر سکون طاری ہو تو وزن بنے گا فعل، جیسے کہ علم۔ تو آپ نے دیکھا کہ حرف اول پر جب 3 حرکتیں آتی ہیں اور حرف ثانی پر 4 حالتیں طاری ہوتی ہیں تو کس طرح سے 12 اوزان یہاں پر آتے ہیں، اور ان 12 اوزان کو یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں رباعی مجرد کے اوزان کیا ہیں۔ اس میں رباعی مجرد کے 6 اوزان ہیں، جیسے فعلل، جیسے کہ جعفر۔ نمبر 2 فعلل، جیسے کہ زبرج۔ نمبر 3 فعلل، جیسے کہ برسل۔ نمبر 4 فعلل، جیسے کہ درہم۔ نمبر 5 فعلن، جیسے کہ حزبر۔ نمبر 6 فعلل، جیسے کہ جخدب۔ 6 اوزان کی اس میں رباعی مجرد کے ہیں۔ ایک بات یہاں پر دھیان رکھیں کہ اس میں معرب میں آخری حرف کی حرکت عامل کے مطابق طے ہوتی ہے، جیسا کہ اس کا عامل ہوگا، چاہے وہ لفظی ہو چاہے معنوی ہو، اور اس سے بحث علم صرف میں نہیں ہوتی، علم نحو میں ہوتی ہے۔ اسی لیے تمام اوزان کے آخری حروف کو، بالخصوص اسماء کے آخری حروف کے حرکتوں کو ہم نے نہیں لکھا ہے اور نہیں درج کیا ہے،
کیونکہ یہ عامل کے اعتبار سے ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں پر سمجھانے کے لیے میں نے فعل بول دیا یا فعلل بول دیا، تو یہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور فعلل بھی ہو سکتا ہے، فعلل بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے آپ شبہ میں نہ پڑیں اور وزن جو ہوگا وہ فعل اور فعلل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں خماسی مجرد کے اوزان کیا ہیں۔ اس میں خماسی مجرد کے 4 اوزان ہیں۔ نمبر 1 فعلل جیسے کہ سفر جل، نمبر 2 فعللل جیسے کہ جحمرش، نمبر 3 فعلل جیسے کہ قزعمل، نمبر 4 فعلل جیسے کہ قرطعب۔ یہ اس میں خماسی مجرد کے اوزان ہیں۔ اس میں مزید فی کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ اس میں مزید فی ہر وہ اسم جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ حروف زائدہ یعنی امان و تسہیل میں سے 1، 2، 3 یا 4 حروف موجود ہیں۔ مثال دیکھیں جیسے کہ غافر، مغفور، مستغفر، استغفار۔ تو اب دیکھیں غافر میں 1 حرف زائد ہے، غین کے بعد الف، مغفور میں 2 حروف زائدہ ہیں، میم اور واو، اور مستغفر میں 3 حروف زائدہ ہیں، میم، سین اور تا، اور استغفار میں 4 حروف زائدہ ہیں، حمزہ وصل، سین، تا اور فا کے بعد الف۔ لہٰذا کسی بھی اس میں مزید فی میں 4 حروف زائدہ سے زیادہ حروف زائدہ نہیں ہوں گے۔ آج کا درس یہیں تک، انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز طلبہ، آنے والے درس میں یعنی 5ویں درس میں ہم گفتگو کریں گے صحیح، معتل اور ان کے اقسام سے۔ ہم جانیں گے کہ صحیح کسے کہتے ہیں اور صحیح کے اقسام کیا ہیں، اور اسی طرح سے ہم جانیں گے معتل کسے کہتے ہیں اور معتل کے اقسام کیا ہیں۔ انشاءاللہ 5ویں درس میں ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ودمتم بالخیر۔ يجود الله بالإنعام، جود يجود الله بالإنعام. أنا طالب وبطالب أمضي، فمن منكم